बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, हंस रहे मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त, आप सबकी फेवरेट कहकशा फैसल, और मुझे उम्मीद है कि ज़िंदगी जो है वो बहुत अच्छी गुजर रही होगी, खुशबाश होंगे आप लोग, हंस रहे मुस्कुरा रहे होंगे। देखिए, दिल से मैं आप लोगों को डेली ये दुआ देती हूँ, क्योंकि दिल से जो दुआ निकलती है, जो बात निकलती है, वो असर रखती है। नाज़रीन, आप लोगों की राय, ये बात मैं शुरू से डे वन से बोलती हूँ और आज भी बोल रही हूँ, आप लोगों की राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। आप लोगों की जब कॉल्स आती हैं, देखिए जब आपस की बात हम लोग करते हैं तो ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि जो हमारी एनर्जी होती है, जो हम फील करते हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे शेफ नौरीन को कि आप लोग अपना वक्त निकाल के हमारा शो देखते हैं, पसंद करते हैं और इतने अच्छे तरीके से जो है वो हमें प्यार करते हैं, कॉल्स करते हैं, हमें बताते हैं। इसी तरीके से जो है हमें मोहब्बत करते रहें, प्यार करते रहें, और हमें आपकी प्यार की मोहब्बत की बहुत ज़रूरत है। मैं चाहती हूँ ये आपका और हमारा साथ जो है ना, ये साला साल चलता रहे, साल गुजर जाए, महीने गुजर जाएं, दिन तो देखें। ऐसे वक्त की जब बात हो रही है तो वक्त के ऊपर आपको एक बात बताऊंगी, पहले के ज़माने में जो है वो बहुत लंबा लंबा टाइम हुआ करता था, दिन नहीं गुजरते थे। आजकल तो ऐसा हो गया कि दिन शुरू होता है, ख़त्म हो जाता है, पता नहीं चलता। अब आपको कल की बात मैं बताऊं, कल मेरी शूट थी, मैं वहाँ गई हूँ यहाँ से अपने शो को वाइंड अप करके। जब मैं वहाँ पहुँची हूँ तो यूजुअली मेरा ऐसा होता है कि मेरा दिमाग जो है थोड़ा सा हुआ होता है कि यार मुझे नींद आ रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। लेकिन जब काम शुरू हुआ, काम किया, मुझे रात को सोते सोते 1 बज गया और टाइम का पता नहीं चला। मैं हैरान कि हम किस तरह से ज़िंदगी जो हमारी आगे आगे बढ़ रही है, रवा दवा हो रही है, साल गुजर रहे हैं, महीने गुजर रहे हैं, हम बूढ़े हो रहे हैं। तो जब बुढ़ापा आएगा तो क्या होगा, मतलब कैसी ज़िंदगी होगी, ये मुझे लगता है आप लोग भी सोचते होंगे। तो ज़्यादा सोचे ना, जो ये पल है ना उसको एंजॉय करें, उसमें मुस्कुराहटें बिखेरें। और जब मुस्कुराहटों की बात आती है जनाब, तो मुस्कुराहटों की जिम्मेदारी आप लोगों के चेहरे पे लाने की है, वो हमारी है। क्योंकि जब हमने वादा कर लिया कि हम जब रोज़ आएंगे और आपके चेहरे पे मुस्कुराहटें बिखेरेंगे, क्योंकि हमारे शो का नाम है मुस्कुराती सुबह। जनाब, पहले सेगमेंट में हमारे साथ शाइक मौजूद होंगे विद शेफ नौरीन। शाइक से जानेंगे, फिटनेस के हवाले से बात करेंगे, आप लोग जानते हैं जुमेरात को हमारे साथ होते हैं। इसी के साथ साथ सेकंड सेगमेंट में हाजिदीन मोहम्मद साहब हमारे साथ होंगे, उनसे आपके सवालों के जवाबात लेंगे। आप लोग कॉल्स कर सकते हैं, हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। ये है डेली का वो स्ट्रक्चर। और पहले सेगमेंट में शेफ नौरीन तो होती ही है, उनको तो नहीं भूले ना आप लोग जी, वेरी गुड। तो ये पूरा डेली शो का वो स्ट्रक्चर है जो मैं आप लोगों के लिए पेश करती हूँ, आप लोगों को बताती हूँ। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आप लोगों को पूरा प्रोग्राम देखना है। वक्फा जरूरी है जनाब, जब ब्रेक से वापस आऊंगी तो फिर हम लोग बात करेंगे और शो का आगाज करेंगे। कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह हमारे साथ मुस्कुराते हुए। जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। जैसा कि मैंने आपको अपने इंट्रो में बताया कि हमारे साथ मौजूद होंगे शाइक। आज उनसे फिटनेस के बारे में तो बात करेंगे, लेकिन आज उनसे हम जानेंगे कि दीन इस्लाम में सुन्नत तालीमात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमें 1400 साल पहले से पता है, और साइंस जो आज वो चीज़ें दरियाफ्त कर रही है, वो क्या क्या है। हम लोग अपनी ज़िंदगी में इतने मशगूल हो जाते हैं कि हमारे बड़े बूढ़े जो हमें कहा करते थे, बताया करते थे, वो हम भूल जाते हैं। लेकिन जब साइंस वो इन्वेंशन करती है और बताती है तो फिर हम लोग होते हैं कि यार ये तो हमारे इस्लाम में बहुत पहले है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं उस पर हम शाइक से बात करेंगे। बढ़ते हैं शाइक की तरफ। जिम फिटनेस ट्रेनर हैं और मैनेजर भी हैं जिम के, बड़े अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं शाइक? अल्लाह का शुक्र, बहुत अच्छा। आप कैसी? मैं बहुत प्यारी अल्हम्दुलिल्लाह। बचपन से बहुत मसरूफ है शाइक आजकल आप, मैंने मतलब नोटिस किया कह लें या फिर मैंने फील किया कह लें। खैरियत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। हो ये जो देखो, ये जो तुम्हारी आपकी मुस्कुराहट है हमारे शो में आके, जो आप मुस्कुराहटें बिखेरते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं चाहती हूँ कि हमारे जो भी गेस्ट हैं वो आपकी तरह हंसते मुस्कुराते ही हमारे शो में आए और 4 चांद लगा दें। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, हमने जो टॉपिक डिस्कस आज हमने करना है, हमने बात करनी है, उसके बारे में बात करते हैं। शाइक फरमाइएगा। सबसे पहले तो जो है मैं इजहार शुक्र और इजहार नेमत करना चाहूँगा कि अल्लाह का और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम पे फजल रहा कि अभी तक जो है हमने जो सारी एपिसोड्स की हैं उस पर हमने ओल्ड एज 40+ वाले लोगों के लिए 5-6 एपिसोड्स की। फिर उसके अलावा पीसीओएस के ऊपर हमने अलग से एपिसोड्स की। फिर हमने वेट गेन के मुतालिक एपिसोड्स की, वेट लॉस के मुतालिक की, डिफरेंट वर्कआउट्स के बारे में, डिफरेंट वर्कआउट प्लान्स के बारे में, मुख्तलिफ़ किस्म की डाइट्स के बारे में। लेकिन जितने ज़्यादा अभी तक हमने शो किए हैं, जितनी खुशी मेरे ख्याल से मुझे आज के शो में वो पहले कभी इतनी नहीं हुई माशाल्लाह। उसकी एक वजह देखें ये है कि आज हम जिनकी तालीमात की बात करने जा रहे हैं ना, कि वो हस्ती एक ऐसी हस्ती हैं कि हर लिहाज से बेमिसाल है। सुभान अल्लाह। सूरत देखें तो बेमिसाल, सीरत देखें तो बेमिसाल, बेशक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहें देखें तो वो निगाह भी बेमिसाल है। बेशक। कभी किसी पे पड़ जाए तो पत्थर भी कलमा पढ़ने लगते हैं। सुभान अल्लाह। और वो मुस्कुराहट भी बेमिसाल है कि जो एक पल में किसी को ईमान दे देती है। सुभान अल्लाह। और वो कदम भी बेमिसाल हैं कि जो ज़मीन को सुगड़ देते हैं।
اور وہ چال، وہ ڈال، وہ احوال، وہ کیفیات، وہ فکر، میرے خیال سے جو بات کی جائے، جس انداز میں کی جائے، اگر نبوت کی بات کی جائے تو نبوت بے مثال ہے، آپ کی ولایت کی بات کی جائے ولایت بے مثال ہے، رسالت کی بات کی جائے رسالت بے مثال ہے، عبادت بے مثال ہے، آپ کی نوازشیں، آپ کی سخاوت، آپ کا لوگوں کو معاف کرنا بے مثال ہے. سبحان اللہ. لہٰذا جس پہلو میں دیکھیں ہر لحاظ سے بے مثال ہے. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی بے مثال ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ہیں وہ مکمل اور اکمل ہیں. جبکہ سائنس بیسیکلی ہے ڈسکوری کا نام، اور عموماً طور پہ سائنس سمجھا جاتا ہے کہ ہاں جو سائنسدان ایجادات کر رہے ہیں، جو مشاہدے کر رہے ہیں وہ سائنس ہے. تو اگر اس کو دیکھا جائے تو وہ نامکمل ہے. کیوں نامکمل ہے؟ کیونکہ کبھی بھی وہ لوگ ایک بات پہ اٹکے نہیں رہے. جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے کہ ایسا ہے تو کئی سال کے بعد ویسا ہی ہے. لیکن سائنس کیا ہے کہ وہ ایک بات پر اٹکی نہیں رہتی. وہ پہلے ایک تھیوری آتی ہے، پھر اس کی مخالفت میں ایک آتی ہے، پھر مخالفت میں ایک آتی ہے. اس طرح کرتے 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 جب کئی صدیاں گزر جاتی ہیں، کئی سال گزر جاتے ہیں، پھر پہنچتے وہ اسی جگہ پہ بالکل جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. گویا کہ ایک بڑے ہی پڑھے لکھے اور مشہور شخصیت ہیں جن کو ستارہ امتیاز بھی دیا گیا. وہ ایک بڑی پیاری بات کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ صوفی اور سائنسدان یہ چڑھ رہے ایک ہی پہاڑ پہ. یہ اپنے حساب سے چڑھ رہا ہے مشاہدے کرتے ہوئے، وہ سنت کے راستے سے چڑھ رہا ہے، وہ عشق و محبت کی آنکھ سے چل رہا ہے، اور یہ ان تجربوں کو مشاہدات کو دیکھتے ہوئے چڑھ رہا ہے. چڑھ رہے ایک ہی جگہ پہ، اوپر آ کے دونوں آپس میں ہینڈ شیک کر لیں گے. وہ کہیں گے کہ تم اس راستے سے آئے ہو، تھوڑا گھومتے گھومتے ہم سیدھے راستے سے آئے. سبحان اللہ. تو اب اس کی چند مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، پھر ہم اس کے بعد طب نبوی کی طرف جاتے ہیں. کہ دیکھیں قرآن میں، آج میں نے خاص اس کے لیے اپنی ایک ڈائری بھی بنائی اور تمام چیزیں لکھی. بہت اچھی بات ہے کہ قرآن میں ایک بات یہ کہی گئی کہ زمین جو ہے نا وہ سکڑ رہی ہے، یعنی کم ہوئی جا رہی ہے. اب یہ بات بڑی عجیب سی تھی. اب لہٰذا ہوا کیا کہ جب چاند پر جو ہے مشینز بھیجی گئی، وہاں ٹیلیسکوپ لگائے گئے، تو وہاں کمپاس جو ایک لگائے گئے، کمپاس کو کہتے ہیں میجرمنٹ کرنے والے. تو ریڈیشنز کے ذریعے، لیزرز کے ذریعے وہ ایک میجرمنٹ کی گئی دنیا کی. اچھا اس سے پہلے جو ہے نا دنیا کے جو وہ میجرمنٹ بتائی گئی تھی وہ اپروکسیمیٹلی تھی، ایگزیکٹ نہیں تھی. ٹھیک ہے. جب وہ مشینز وہاں لگائی گئیں اور 5 سال تک انہوں نے اس دنیا پر غور کیا، تو پتہ یہ چلا کہ ہر سال دنیا 1.5 سے 2 سینٹی میٹر کم ہوئی جا رہی ہے. یہ بات کتنے عرصے کے بعد جا کے معلوم ہے کہ جب ٹیلیسکوپ چاند پہ پہنچے، وہاں سے مختلف چیزیں مشینز لگائے گئیں، تب جا کے معلوم ہوا قرآن کیا کہتا ہے کہ زمین سکڑ رہی ہے. اچھا اسی طرح سے ایک بڑی عجیب بات کہ 1922 کے ٹائم پر ایک شخص تھے الیگزینڈر فرائٹ مین، اور انہوں نے ایک چیز پر جو ہے غور و فکر کی تھی، جس کے بعد جو ہے ایڈون ہبل جو ہے انہوں نے پھر اس پہ کتاب لکھی اور اس پہ زیادہ غور و فکر کر کے لوگوں کو ایک بات بتائی کہ یہ جو کائنات ہے نا پوری، جو ہماری یونیورسٹی گلیکسی وغیرہ، یہ جو ہے یہ بڑھی جا رہی ہے. یہ مطلب ایک جگہ پہ رکی بھی نہیں ہے. ورنہ اس سے پہلے جو خیال تھا لوگوں کا، جب لوگوں نے سمجھے، جب آسمان کی طرف منہ اٹھانا سیکھا ہے، تب سے وہ سمجھتے ہیں کہ بس یہی ہے جو نظر آ رہا ہے. بالکل. لیکن اس بندے نے یہ غور کیا ہے، سائنسدان نے غور کیا کہ کائنات جو ہے نا یہ بڑھی ہی جا رہی ہے. اور حتیٰ کہ کیا ہو رہا ہے کہ جو سٹارز پہلے یوں پاس تھے، اب وہ آپس میں دور ہو رہے ہیں، مطلب ایک دوسرے دور دور بھاگے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ بات کی گئی 1924 کے قریب، اور اس ٹائم پہ بات سمجھ میں آئی. ٹھیک ہے. لیکن اب یہ کمال دیکھیے قرآن کا، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا بتایا کہ اللہ کیا فرماتا ہے سورۃ الذاریات میں. فرمایا وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم نے آسمان یعنی کائنات کی جو سماوی طبقات ہیں، ہم نے آسمان کو طاقت سے بنایا ہے، اور بلا شبہ ہم کائنات کو پھیلاتے جا رہے ہیں. اور آگے اور کیا بات فرمائی وَيَخْلَقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور وہ پیدا فرماتا جا رہا ہے جسے تم جانتے نہیں ہو. یعنی کیا کہ 1400 سال پہلے ایسٹرونومی کے بارے میں ہمیں وہ بات ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے معلوم ہوئی جو سائنس آج جا کر پہنچ رہی ہے. اب اس میں ایک اور بات یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں سائنس میں یہ بات نہیں، ہم تو نہیں مان رہے. بالکل. ان کو بات سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ بات تو ہے ہی نہیں ہے. بات ہے کہ تمہیں دو چیزیں، دو لوگوں نے ایک بات بتائی ہے. ایک نے بتایا کچھ ایکسپیریمنٹ کرنے کے بعد، ابھی اس بندے کو بھی نہیں پتا کہ میرا ایکسپیریمنٹ آگے جا کے صحیح ہوگا یا غلط. جی. ایک تمہیں وہ سائنسدان بتا رہے ہیں، اور ایک تمہیں حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم بات بتا رہے ہیں. تمہارے اوپر ڈیپینڈ ہے تم کس کو مانتے ہو. لیکن کامیاب وہی ہوئے جنہوں نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مانا. بے شک. اچھا اب اسی طرح سے ایک اور عجیب بات یہ کہ جب غور کیا گیا دنیا پہ، اور خاص کر جب یہ
ایڈون ہبل کا ایک ٹیلیسکوپ بنایا گیا اور دنیا کی چیزوں پر وہ غور و فکر کیا گیا تو ایک بات انہوں نے یہ دیکھی کہ جو پوری کائنات نظر آ رہی ہے پہلے یہ اکٹھی تھی اور اس کے بعد یہ پھیلنا شروع ہوئی ہے. تو یہ بات بڑی حیرت کی تھی کہ سب کچھ یہ اکٹھی ہے یعنی ایک جگہ پہ جمع ہے اور پھر اس کے بعد یہ بکھرنا شروع ہوئی ہے. تو تمام یہ جتنے سیارے ویارے یہ سب موجود ہیں. ٹھیک ہے. اب سورۃ الانبیاء میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہم. کیا فرمایا اور کتنا خوب فرمایا, کہا کہ کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا جو قرآن کا انکار کرتے ہیں. دیکھیں مخاطب بھی کس سے ہو رہا ہے کہ کافروں تم نے نہیں دیکھ لیا. کیا نہیں دیکھ لیا کہ آغاز کائنات میں آسمان اور زمین مانند رتق کے اکٹھے تھے. رتق کہتے ہیں بیسیکلی کسی کو بالکل پیس کر ایک کر لینا کہ اس کی اپنی جو اوریجنلٹی تو ختم ہو جاتی ہے, بالکل سب مل جاتے ہیں. تو فرمایا کہ ہم نے رتق کی طرح اس کو اکٹھا کیا ہوا تھا اور پھر ہم نے اس کو پھیلایا ہے اور پھر ہم نے انہیں علیحدہ علیحدہ کر دیا اور ہم نے ہر چیز کو پانی سے زندہ کیا. اب یہاں پر اسی آیت میں دیکھیں دو باتیں. ایک تو اتنے عرصے کے بعد جا کے جو یہ لوگوں کو پتا چلا کہ بھائی یہ رتق کی طرح ملے ہوئے تھے, قرآن کو پہلے بتا دیا تھا, پتا چلا. دوسری بات آگے اسی آیت میں کیا بتائی کہ ہم نے ہر چیز کو پانی سے زندہ کیا ہے. اب دیکھیں جو موجودہ سائنس ہے وہ اس نتیجے پر پہنچی اور یہ دوسرے پلینٹس جو ایسٹرونومی والے لوگ ہوتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں اب کہ اگر ہمیں یہ جاننا ہے نا کہ کسی دوسرے پلینٹ میں کوئی حیات موجود بھی ہے یا نہیں ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہاں پانی ہے یا نہیں ہے. سائنس اب جا کے نتیجے یہ پہنچی ہے کہ جس جگہ پہ پانی ہوگا وہاں پہ حیات ہوگی, جہاں پانی نہیں ہے وہاں حیات ہو نہیں سکتی. اور اسی وجہ سے آج جو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے پلینٹس کے نام ارتھ 2 ارتھ 3 کے نام سے یہ رکھے گئے ہیں. لہٰذا ہر چیز ہی ہمیں یہ دکھا رہی ہے, بار بار اس طرح غور و فکر کی طرف لے کے جا رہی ہے کہ بھائی تم اپنا کچھ بھی کر لو, تم نے 1400 سال ضائع کر دیے اپنی زندگی کے. 1920 سے جا کے ساری سامنے آئی ہیں. بالکل. اس سے پہلے کتنے لوگوں نے بولا ہوگا کہ بھائی ہم تو مانتے نہیں, بات سمجھ سے ہی باہر ہے. بات سمجھ سے اس لیے باہر ہے کہ تمہاری سمجھ اس مقام کی ہے ہی نہیں. بے شک. ایک عام انسان کی جو عقل ہوتی ہے نا, مولانا روم فرماتے ہیں کہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں ان کی جو عقل ہے وہ عقلوں کی عقل ہے. سبحان اللہ. یعنی ان کے مقام پہ تم پہنچ نہیں پا رہے اور تم نبوت اور رسالت اور خدا تک کی باتیں کر رہے ہو. تم کیسے کر سکتے؟ تم کر ہی نہیں سکتے. صحیح بات ہے. تو لہٰذا ہر لحاظ سے ہمیں دکھتا ہے کہ بے مثال, بالکل لاجواب, با کمال آپ کی تعلیمات اور آپ کی صورت, آپ کے جو مطلب کچھ بھی دیکھ لیں بالکل ہی وہ بے مثال اور با کمال. حتیٰ کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ لوگوں نے ایک بڑا ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ ہمیں کوئی اس کے مخالف بات مل جائے دنیا میں, کچھ مل جائے, ان کا ثانی ہی مل جائے. تو سایہ نہیں ملا تو ثانی کہاں ملے گا؟ بالکل صحیح بات ہے. سبحان اللہ. اسی کے ساتھ ساتھ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پیاری بہن کیسی ہو؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. کیا میرے پیارے بھائی آپ کیسے ہیں؟ کہاں غائب ہیں؟ نہیں بس میں اتفاق سے کل ذرا بزی تھا, فون نہیں کر پایا. مجھے بڑا رہتا ہے کہ کروں آپ کے, لیکن اچھا بھائی کو بہت سلام ہو. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ انہوں نے ایک پیغام اچھا پہنچا رہے ہیں, کیونکہ اگر آپ اپنے کام کے ساتھ اللہ اور رسول کا پیغام پہنچائیں تو یہ بہت اچھی بات ہے اور ریلیٹ کرتے ہیں اس کو. بالکل. میں ایک آیت پڑھنا چاہوں گا جو میرے فادر کے دوست پڑھتے تھے, وہ یہ انشاءاللہ سمجھ آئے گی لوگوں بات. کلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. یعنی خوب کھاؤ پیو لیکن اپنے آپے سے باہر نہیں جاؤ. تو کھانے پینے کے معاملے میں جو میں عمل کرتا ہوں نا, تو میں تو گناہگار آدمی ہوں, لیکن ایک چیز پہ ضرور عمل کرتا ہوں سنت پہ, کہ اپنی بھوک سے کچھ حصہ کم کھاتا ہوں اور اس سے بڑی تکلیف سے بچا رہتا ہوں. میرا سوال ان سے یہ ہے کہ آج وہی والی بات کہ ہم نے اپنا لائف سٹائل, اپنے کھانے پینے کے چیزیں ایسی کر لی ہیں کہ ہم خود تکلیف اٹھاتے ہیں. کہیں جاتے ہیں تو وہ اتنا زیادہ ڈھیر بھر لیتے ہیں کہ اس کے بعد سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد کبھی زندگی ملے گا. لیکن آج کا سوال میرا ہے کہ بھائی سے یہ جو پانی ہے, اکثر لوگ کہتے ہیں بہت پانی پیا کرو, بہت پانی پیا کرو. بھائی پانی ہر آدمی کی ایک ٹینڈنسی ہوتی ہے, ورکنگ اس کی کیپیسٹی ہوتی ہے, وہ جہاں باہر کام کر رہا ہے باہر اندر کام کر رہا ہے, بڑا فرق ہوتا ہے. تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو ہمیں کنزپشن آف واٹر ہے وہ کس طرح, کس موسم میں کس طرح کرنا چاہیے. آج تک مجھے یہ سمجھ نہیں آتی آ پایا ہے کہ یہ پانی کتنے وقت ایک ساتھ کتنا پینا چاہیے اور پورے دن میں کتنا پینا چاہیے. ٹھیک ہے آیا بھائی, تھینک یو سو مچ فار کالنگ. اللہ حافظ. جی شائق. اچھا دیکھیں, پانی جو ہے وہ کم سے کم انسان کو 2 سے 3 لیٹر پینا چاہیے. ٹھیک ہے. اور ہر انسان کے
लाइफ स्टाइल पर डिपेंड भी करता है। ओके क्योंकि आपको जितनी स्वेटिंग होगी, आपको जितने ऐसे काम होंगे जिससे आपका पसीना ज़्यादा आता है, तो आपको पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाएगी। ठीक है। खासकर क्योंकि मेरा ताल्लुक फिटनेस से है, एक्सरसाइज से है, तो जो बॉडी बिल्डर्स हों या जो अपना मसल गेन करना चाह रहे हैं, उनका वेट अब बढ़ चुका है, वो 4 से 5 लीटर तक भी पानी पी सकते हैं। ओके। लेकिन अगर कोई आम आदमी एक्स्ट्रा पानी पीना शुरू कर देता है, समझो 6 लीटर पीना शुरू कर देगा या 5 लीटर पीना शुरू कर देगा, उसमें ब्लोटिंग ज़्यादा हो जाएगी, अचानक से वेट गेन होगा, उसको सोसेज होना शुरू हो जाएगी, कुछ कुछ जगहों पे बना आना शुरू हो जाएगा। ओके। तो 2 से 3 लीटर पिए। अगर आप कोई काम वाम करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी 3 से 4 लीटर कर लें। ठीक है। तो शायद पानी पीने का भी कोई टाइम होता है? नहीं, पानी पीने का बस आप जब प्यास ना लगे तब आप पी लें। नहीं, बहुत से लोग कहते हैं कि आप असर से पहले पहले जितना पानी पीना है पी लें, फिर जब आप सोने वाले हो उससे पहले कम पानी पिए। ऐसा नहीं है, बल्कि सोने से पहले पानी पीना जो है सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इसके बारे में जदीद साइंस भी, अब देखें इसमें भी साइंस समझा के बात कर रही है। बिल्कुल सही बात है कि वो कह रही है कि क्या होता है जब अक्सर लोगों को ख्वाब आते हैं, वो याद नहीं रहते हैं, बाद में ऐसा तो उठते ही हम भूल जाते हैं क्या देखा था, इतना होता कुछ देखा था। बिल्कुल सही बात। फरमाया गया कि अगर पानी पी के सो गए, साइंस ये कहती है कि वो ख्वाब आपको याद रहते हैं, याद रहता है। तो देखें सुभान अल्लाह। ये देखिए ना, हम किस किस चीज़ पे जो है वो हैरान होते हैं और माशाल्लाह दंग रह जाते हैं देख के कि हमें तो पहले से सब चीज़ें बता दी गई हैं, लेकिन आज साइंस वहाँ तक पहुँच रही है। शायद और मिसालें आपके पास हैं, जी फरमाइए। बिल्कुल। देखिए, यूरोप में कुछ टाइम पहले BBC ने इसके बारे में एक पूरी रिपोर्ट बनाई कि वहाँ पर प्री मैच्योर बेबीज की डेथ होना शुरू हो गई। अच्छा। क्यों हो रही थी? ब्रेन मैच्योर होता, कोई प्रॉब्लम हो रही थी, प्री मैच्योर बेबीज थे, डेथ होना शुरू हो गई। समझ नहीं आ रहा करें तो क्या करें। अब साइंस इस नतीजे में पहुंची वहाँ पर कि अगर जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको जो है कोई शुगर जेल अगर उसके मुंह में डाल दिया जाए तो उससे जो है उसकी डेथ नहीं होगी, वो जो बैलेंस है ग्लूकोज इंसुलिन का वो सही हो जाता है। अच्छा। अब आप एक बात देखिए कि हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी, उनकी जब कोई औलाद होती है ना तो वो जो है वो इंतकाल फरमा जाती थी। हुजूर को पता चला, हुजूर ने फरमाया कि अब जब कोई हो तो मेरे पास लेके आ जाना। ठीक है। अब क्या हुआ, वो सहाबी अपनी औलाद को लेकर आए तो आपने क्या करा कि आपने खजूर ली, उसको खूब चबाया, हत्ता कि चबा चबा के शुगर जेल कर दिया। फिर उनकी औलाद को वो गुट्टी दी उसकी। अच्छा। उसके बाद उनको हयात मिल गई, फिर कोई मसला नहीं हुआ। और आज भी देखें हम यही करते हैं मुसलमान कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो हम अपना जो खजूर होता है उसकी हम गुट्टी दिया करते हैं। उसी की वजह से ऐसा होता है कि हमारे यहाँ डेथ्स का रेशो उतना नहीं है जितना बाहर मुल्कों में है। बिल्कुल। हत्ता कि देखें हमारे इस्लाम में क्या कहा गया कि उल्टा नहीं लेटा करो। उल्टा लेटने पे मुमानत फरमाई, मना फरमाया। एक और ये चीज़ देखी गई यूरोप की तरफ ही और अमेरिका की तरफ के बच्चे जो है ना वो लेटे लेटे मर जाया करते थे। समझ नहीं आया वजह क्या है। पता ये चला कि जब बच्चे उल्टा लेट कर सोते हैं, क्योंकि हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है ना, जो ये पूरी हड्डियां जा रही हैं बैक बोन की सारी, ये सबसे ज्यादा हैवी है पूरी बॉडी में, तो वो प्रेशर जो है उनके सीने पे पड़ रहा होता है उसका। बिल्कुल। उसकी वजह से सांस बंद हो जाती है या दिल बंद हो जाता है, उसकी वजह से डेथ होती है। अल्लाह हू तो अब ये साइंस बता रही है कि उल्टा नहीं लेटो वरना मर जाओगे। और हुजूर ने फरमाया उल्टा ना लेटो मुझे पसंद नहीं है। बिल्कुल सही बात है। सुभान अल्लाह, सुभान। तो हर लिहाज से जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आका के जो दामन से वाबस्ता हो गया ना, बेशक वो दुनिया में भी कामयाब हो गया और आखिरत में भी कामयाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हम जाते हैं जरा, ये तो अपने साइंस की बातें कर ली कि साइंस ने जो बाद में डिस्कवर किया, अब वो चीज़ है कि जो हम अप्लाई कर सकते हैं आमतौर पे, बिल्कुल, और उसके क्या फ़वायद हैं। अच्छा, एक बात देखी गई है कि जो भी न्यूट्रिशनिस्ट हो ना, जब हमने भी पढ़ा चीज़ें की तो एक बात ये बड़ी कॉमन बताई जाती है, पढ़ाई जाती है। ये सारी बातें जानेंगे शायक आपसे ब्रेक के बाद। ब्रेक का टाइम आ गया है जनाब, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराते सुबह। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। बढ़ते हैं शाइक की तरफ। जी शाइक कंटिन्यू कीजिएगा। जी मैं बता रहा था कि जितने भी न्यूट्रिशनिस्ट हमको पढ़ाया जाता है तो एक बात बहुत कॉमन बताई जाती है कि हम लोग को जितनी बीमारियां होती हैं ना 70 to 80% वो मुंह और मैदे की वजह से होती है। ठीक है, यानी तमाम चीज़ें खाने की वजह से आप ज़्यादा बीमार होते हैं। अब देखें, इस पर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीमात फराहम की, हमें बताया, तो 5 से 6 काम है जो हमें कर लेने चाहिए। उनमें एक काम ये है कि हाथ धोना और कुल्ली करना खाने से पहले। अब इसमें एक और बात ये है कि आपने जो तालीमात फरमाया उसमें ये नहीं कहा कि हाथ धो के उसे पोंछ लो फिर खाना। आपने फरमाया खाना ऐसे कि तुम्हारे हाथ उस टाइम पे गीले भी हो, पूछे भी ना हो। साइंस क्या कहती है इस बात पे कि आप चाहे हाथ धो के भी किसी चीज को हाथ लगाते हैं ना, आप कोने से भी हाथ लगा रहे हैं तो मुमकिन है कि वहाँ ऑलरेडी बैक्टीरिया मौजूद है। तो आपने जो वो हाथ धोया ना फिर उससे पूछा, उसका फायदा नहीं रहा आपको। फायदा तभी रहेगा कि आपने उसे धोया हुआ है
اور اسی حالت میں پھر آپ کھانا کھائیں. سبحان یہ طرح کلی کرنے کا بھی جو فرمایا تو سائنس یہ بتاتی ہے کہ کچھ ہمارے جو دن بھر ہم بولتے رہتے ہیں یا چلتے پھرتے رہتے ہیں, کچھ بیکٹیریاز, کچھ جراثیم ہمارے منہ میں موجود رہتے ہیں. جب تک آپ کلی کریں گے نہیں وہ نکلیں گے نہیں. اگر آپ اسی کے ساتھ میں کھانا کھائیں گے تو پھر جو ہے آپ بیمار پڑ جائیں گے. بالکل. اچھا یہ چیز اس لیے بھی دیکھی گئی جب سائنس نے آبزرویشن کی کہ جو ایسے ممالک ہو گئے کہ جہاں پر بہت اسٹرکٹلی جو ہے ریلیجین فالو کیا جاتا ہے, جیسے کہ افغانستان میں ایک رپورٹ آئی تھی 98 یا 99.9% لوگ تھے جنہوں پریکٹسنگ مسلم سے, تو ان میں بیماریوں کی جو ریشو ہے وہ بہت ہی کم ہے. اس کی ایک وجہ یہ تھی. اچھا دوسری بات یہ بتائی گئی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کھانا جو کھاؤ تو سیدھے ہاتھ سے کھاؤ. اب دیکھیں سائنس کیا بات کہتی ہے کہ دیکھیں جتنی بھی چیزیں ہیں نا اس سے کوئی ریڈیشن نکل رہی ہوتی ہے, کوئی ریسس نکل رہی ہوتی ہے, ہمارے ہاتھوں میں بھی ہمارے پاؤں سے بھی. اسی طرح ہمارے جو ہاتھ ہیں ان سے بھی ریڈیشنز, ان سے بھی کوئی شعاعیں نکلتی ہیں, سیدھے ہاتھ سے بھی نکلتی ہے, الٹے ہاتھ سے بھی نکلتی ہے. اب سائنس اس نتیجے پہ پہنچے کہ جو سیدھے ہاتھ سے ریڈیشنز, سیدھے ہاتھ سے جو ریسس, سیدھے ہاتھ سے جو شعاعیں نکلتی ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں کہ ان سے ہمیں شفا ملتی ہے. اور جو آپ کا بایاں ہاتھ ہے, جو لیفٹ ہینڈ ہے, اس میں ایسی شعاعیں ہوتی ہیں کہ ان سے آپ بیمار ہو جاتے ہیں, وہ آپ کے لیے پرابلم کا باعث ہے. تو حضور نے فرمایا کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ. دو باتیں ہیں کہ ہاتھ دھونا کلی کرنا, سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا. اچھا ایک اور بات یہ بتائی گئی کہ کھڑے ہو کر نہ کھائیں, اور اس پر ایک تھے ڈاکٹر بلین کیور, یہ اٹلی کے ڈاکٹر تھے. انہوں نے ایک تحقیق کی, تحقیق کرنے کے بعد ایک بڑی چیز تھی, اس کو میں مختصر پیش کر رہا ہوں کہ انہوں نے یہ تحقیق کی کہ جو لوگ کھڑا ہو کر کھاتے ہیں, جیسے کہ باہر ممالک میں, مغربی ممالک میں یہ رواج قائم تھا اور ابھی بھی بہت حد تک ہے کہ کھڑے ہو کر وہ لوگ کھاتے ہیں. اس سے میں بتایا کہ انہوں نے پروف کیا اس بات کو کہ اس سے دل کے امراض ہوتے ہیں, اس سے آپ کی تلی کے امراض ہوتے ہیں, اس سے آپ کی نفسیاتی بیماریاں جنم لیتی ہیں اور بڑھ جاتی ہیں. اچھا یعنی جن کو سائیکولوجیکل پرابلمس ہوں, ڈپریشن, اینزائٹی اور جو ڈفرینٹ قسم کی پرابلمس ہیں, بعض اوقات ہم کچھ اور ہی سوچنا شروع ہو جاتے ہیں بیٹھے بیٹھے, پھر ہم سیڈ ہو جاتے ہیں اس بات پہ. جتنی بھی پرابلم ہیں چاہے بیہیویئر کی, نفسیاتی امراض میں شمار ہوتی ہیں. تو ان کا اگر علاج آپ کرنا چاہیں تو پہلی چیز یہ ہے کہ آپ بیٹھ کر کھانا شروع کر دیں. اچھا. چوتھی چیز یہ کہ فرمایا کہ ٹیک لگا کر کھانا نہ کھایا جائے. حضور نے خود بھی فرمایا کہ میں نہیں کھاتا اس طرح سے کھانا. اچھا. اب اس پہ سائنس کیا کہتی ہے کہ جب ہم ٹیک لگا لیتے ہیں نا کسی چیز سے, تو ہمارا جو نظام ہاضمہ ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. اچھا. ہمارا میدا جو ہے نا وہ پھیل جاتا ہے, جس کی وجہ سے ہم اوور ایٹنگ کر لیتے ہیں. اور اسی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جب ہم ٹیک لگا کے کھانا کھاتے ہیں تو ہمارا جو نارملی تھوک جتنا نکلتا ہے اس کوانٹٹی میں نکل نہیں پاتا. جب وہ اتنا تھوک نکل نہیں پاتا, وہ اس فوڈ سے مل نہیں پاتا, تو ہمارے نظام ہاضمہ میں صحیح سے ڈائجسٹ نہیں ہو پاتا ہے. جو اس کے نیوٹرینٹس ہمیں ملنے تھے وہ مل نہیں پاتے اگر ہم ٹیک لگا کر کھانا کھاتے ہیں. ٹھیک ہے. تیسری چیز اسی کے اندر یہ کہ ٹیک لگا کر کھانا نہ کھایا جائے, کیونکہ آنتوں اور جگر کے نظام پر برا اثر پڑتا ہے جو لوگ ٹیک لگا کر کھانا کھاتے ہیں. اچھا. یہ ہم آج کل دیکھتے بھی ہیں کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے پیٹ میں آج کل ذرا زیادہ درد رہنے لگ گیا ہے. کیوں؟ اگر آپ غور کریں گے اکثر کا یہ معمول ہو گیا ہے کہ ٹیک لگا کر موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے, امی ان کو کھانا کھلا رہی ہوتی ہے. بالکل ایسے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو خراب کیا ہے. خود اس میں سائنس اب پہنچی ہے کہ آنتوں اور جگر کے نظام پر برا اثر پڑتا ہے اگر ٹیک لگا کر کھانا کھائیں گے. ٹھیک ہے. پانچویں بات یہ, اور یہ بڑی کمال کی بات کہ میں پڑھ کے بڑا حیرت میں بھی آیا, حضور نے فرمایا کہ مل کر کھاؤ, الگ الگ نہ کھاؤ, کیونکہ جماعت کے ساتھ برکت ہے. سبحان اللہ. اور اس پر اب سائنس کیا بات کرتی ہے, اس میں فرمایا کہ جماعت کے ساتھ برکت ہے. سائنس کیا کہتی ہے؟ سائنس کہتے ہیں جب ہم مل کے کھاتے ہیں نا تو کیا ہوتا ہے کہ جیسے میں بتا نا کہ انسانوں سے الگ شعاعیں نکلتے ہیں, ویسے ہمارے بیکٹیریاز بھی نکلتے ہیں, ہمارے جراثیم نکلتے ہیں. فرمایا کہ جب لوگ ساتھ مل کر کھانا کھاتے ہیں تو سب کے الگ الگ بیکٹیریا, سب سے الگ جراثیم بھی اس کھانے میں شمار ہو جاتے ہیں. اور پھر جب وہ کھانا آپ کھاتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کے بیڈ بیکٹیریاز, آپ کے جو برے جراثیم تھے, جو بیماریاں لانے والے جراثیم تھے, وہ مر جاتے ہیں. لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی صحت میں برکت ہو تو آپ مل کر کھانا کھائیں. اور یہ ہمارے مسلم رواج میں بھی جو ہے یہ عام بات ہے, گھر والے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں. بے شک. سبحان اللہ. اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ اکثر لوگ جو ہوتے ہیں پورے سال جتنے بیمار ہوں, عموماً رہ گیا کہ رمضان میں جو ہے ان کی صحت زیادہ اچھی ہو جاتی ہے. مطلب صوفیہ کرام تو کہتے ہیں کہ بھائی تم لوگ عجیب بات کرتے ہو, ہم تو دیکھتے ہیں کہ غریب بھی جو ہے وہ جو ہے امیروں کی طرح کھا رہے ہوتے ہیں. تو کیا وجہ ہے؟ تو کہا کہ برکت ہو جاتی ہے اس میں. جب جراثیم مل جائیں گے دوسروں کے, آپ کے اس کے ساتھ میں,
تو اس سے آپ کے جسم میں اینٹی باڈیز یا آپ کے جسم میں ایسی چیز بن جاتی ہیں جس سے آپ کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں یا مزید بیماریاں ملتی ہیں اور شفا آپ کو ملتی ہے. بے شک. تو یہ 5 سے 6 چیزیں جو اگر ہم کھانا کھاتے ہوئے کر لیں تو بہت فائدہ مند ہے. مجھے ابھی ایک اور بات یاد آئی بالکل کھانے پر ہی, کہ اکثر یہ میں نے خود دیکھا بھی ہے کہ صوفیہ کرام جو ہوتا ہے نا ان کا ایک معمول ہے کہ کھانے سے پہلے وہ لوگ نمک چکھتے ہیں, پھر پانی پیتے ہیں, پھر کھانا کھاتے ہیں. اچھا. اور اس پر وہ حدیث ہی بتاتے ہیں کہ نمک سے کھانا شروع کیا جائے اور ختم کیا جائے. اور میں نے کافی جگہوں پہ دیکھا بھی, خاص کر ایک سلسلہ ہے جو تصوف کے ہوتے ہیں مختلف, نقشبندی, چشتی, قادری, سہروردی, سیفی, تو ان میں بہت زیادہ یہ ہے کہ وہ ضرور پہلے نمک ہی رکھتے دسترخوان پہ, اس کے بعد پانی رکھیں گے لا کے, اس کے بعد پھر وہ سال رکھیں گے, اس کے بعد اینڈ میں روٹی لا کے رکھیں گے. اچھا. تو اس پہ جب غور کیا تو پتہ چلا کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس کے اندر آپ اگر پہلے بسم اللہ کہہ کے پہلے نمک چاٹ لیں, پھر بسم اللہ کا پانی پئیں, پھر کھانا کھائیں, تو 99 بیماریوں سے شفا یابی ہے. سبحان اللہ. سائنس اس چیز سے پہنچی ہے کہ جو ریفائنڈ سالٹ نہیں ہوتا, آیوڈائز نہیں ہوتا, نارمل نمک ہوتا ہے, اس کو پنک سالٹ بھی کہتے ہیں, ہمالیین سالٹ کہتے ہیں, اگر آپ کھانے سے پہلے اس کو چکھ لیتے ہیں تو آپ کا نظام ہاضمہ جو ہے, ڈائجسٹو سسٹم, وہ کافی اچھا ہو جاتا ہے. جتنے اس میں نیوٹرینٹس ہیں وہ آپ کو زیادہ اچھے سے ایبزارب ہوتے ہیں, اور اسی کے ساتھ میں آپ کو اس میں شفا یابی ملتی ہے اور آپ کو بھاری محسوس نہیں ہوتا ہے. ایک اور بات ہے مجھے بھی کھانے پہ یاد آئی, بالکل فرمائیے. ہاں بالکل فرمائیے, ہم سننا چاہتے ہیں. کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بتائی کہ کھانا جو ہے نا, جب کھاؤ زمین پہ بیٹھ کر اور سیدھی ٹانگ کو اٹھا کر اور جو لیفٹ لیگ ہے اس کو بچھا کر, اس ٹانگ کو بچھا کر کھانا کھایا جائے. اس سے ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ دیکھیں حضور نے یہ بھی فرمایا کہ 3 حصے کر لو اپنے پیٹ کے, ایک کر لو ہوا کے لیے, ایک کر لو پانی کے لیے, کر لو کھانے کے لیے. اور سائنس پہ نتیجے پہنچے اگر آپ پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں تو آپ بیمار زیادہ پڑیں گے. اگر آپ آدھا پیٹ کھاتے ہیں, جو 3/4 حصہ اتنا کھاتے ہیں, تو آپ بیمار نہیں پڑیں گے بلکہ شفا یابی ملے گی آپ کو. اس پر یہ بات سائنس اب پہنچی ہے کہ اگر آپ ٹانگ اٹھا کر کھانا کھاتے ہیں تو آپ کا معدہ اس طرح سے دب جاتا ہے کہ آپ ایکسٹرا کھا نہیں پاتے, اور ایسی پوزیشن پہ ہوتا ہے کہ آپ کم بھی نہیں کھا پاتے. یعنی کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ سمجھے دونوں پاؤں پھیلا کر بیٹھیں گے, آپ ایکسٹرا کھا لیں گے, بالکل بند کر کے بیٹھ لیں گے تو آپ کم کھا لیں گے. کم کھائیں گے تو آپ کی انرجی ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہو پائے گی. زیادہ کھا لیں گے تو جسم پر بوجھ محسوس ہوگا, بیماریاں ہوں گی. تو اگر آپ ایک ٹانگ اٹھا کر کھائیں گے, ایک اٹھا کر کھائیں گے, تو آپ اتنی کوانٹٹی میں کھائیں گے جتنی آپ کی ریکوائرمنٹ ہے. اوور ایٹنگ سے بھی بچیں گے, اوور ایٹنگ سے بچ جائیں گے, اور بہت ساری اس طرح کی بیماریاں جو کھانے سے ہوتی ہیں ان سے آپ بچ جائیں گے. بالکل. سبحان اللہ. اچھا شائخ, ہم زیتون کے فوائد جاننا چاہتے ہیں. ماشاء سبحان اللہ. زیتون, اور قرآن میں بھی اس کا ذکر آیا کہ بسم اللہ والتین والزیتون, انجیر اور زیتون کی قسم. اب زیتون کی طرف اگر دیکھیں تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی کہ ابن ماجہ کی حدیث ہے, فرمایا کہ روغن زیتون کھایا کرو اور اس کے تیل کی مالش کیا کرو. اب اس کے میں 2 پہلو بیان کروں. ایک تو مالش کے اوپر جو بات آئی, ایک بہت بڑے ڈاکٹر گزرے ہیں اور ان کے کافی اسٹوڈنٹس گزرے, انہوں نے ایک سیمینار کیا, اس میں انہوں نے ایک بات یہ کہی کہ مالش کرنا تیل کی, یہ میڈیکل سائنس میں سمجھو ایک الگ ہی فیلڈ ہے بالکل. اچھا. اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے. کہتے ہیں خالی بندہ یہی کر لے تو بہت سی چیزیں بچ بھی جاتا ہے, صحت مند رہتا ہے. دوسری چیز پہ اب آئے, آپ کو یاد ہوگا آج سے کچھ سال پہلے جو ہے ایک بات بڑی مشہور ہوتی تھی کہ جو ہم نے اپنے ایک پچھلے شو میں بتایا تھا کہ اولیو آئل جو ہے, کہا جاتا تھا کہ اس کا تیل جو ہے نا وہ کچا کھایا جائے, وہ کسی چیز پہ پکا کے نہیں کھایا جائے, ہیٹ نہیں لگایا جائے. بالکل. لیکن حضور نے کیا فرمایا, جو اس کے جو مختلف تراجم ہیں اس میں نے خود پڑھ کے بھی دیکھا, کہ فرمایا کہ تیل سے کھانا تیار کرو. آپ فرمانے تیل سے کھانا تیار کرو, سائنس کہہ رہی تھی کہ اس سے نہیں کرو. اب وہی سائنس واپس کیا کہہ رہی ہے 2007 میں, اور جو نئی ریسرچز ہوئی کہ 36 گھنٹوں تک ہیٹ میں ایکسٹرا ورجن اولیو آئل کو رکھا گیا, اس کے بعد بھی اس کے نیوٹریشن پراپرٹیز جو ہوتی ہیں اس میں اتنا فرق نہیں آیا. اور حتیٰ کہ یہ بات سائنس اب پروف کر رہی ہے کہ دنیا کے جو سب سے اسٹیبل آئل ہیں وہ ایکسٹرا ورجن اولیو آئل ہے. بالکل. تو فرمایا کہ تیل سے اولیو آئل جو ہے اس سے کھانا تیار کرو اور اس کی مالش کرو. اب دیکھیں سائنس اس پر مزید کیا بات کرتی ہے کہ زیتون جو ہے اس سے آپ کو آنتوں کی جو پرابلمز ہوتی ہیں, خاص کر ڈائجسٹیو پرابلمز, کانسٹیپیشن, وہ ٹھیک ہو جاتی ہے. بالکل. آپ کے بالوں کا مسئلہ ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اچھا, یہ ایک ایسی چیز ہے جو سائنس پر پہنچی ہے کہ اس میں کولیسٹرول ہے ہی نہیں. ہے ہی نہیں. مطلب
1% 0% कोलेस्ट्रॉल है। तो शायद अब ये जैतून का जब जिक्र आया है तो इसको मतलब किस फॉर्म में, ऐसे ही एज इट इज बस चमचे से पिला दें बच्चों को, बड़ों को? ठीक है, और पका के भी कर सकते हैं, पका के भी कर सकते हैं, क्योंकि जो साइंस ने प्रूव किया है कि इसकी प्रॉपर्टीज में चेंजिंग नहीं आ रही है। ठीक है, आप कच्चा इसको इस्तेमाल करें, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल को पका के करें, न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज तकरीबन सेम ही है। ठीक है, तो साइंस इस पे पहुंचे कि आप दोनों तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो टाइमिंग कुछ हकीम और हिकमत जो पढ़ते हैं वो ये कहते हैं कि जब आपको आंतों की प्रॉब्लम हो जाए तो आप इसको डायरेक्ट चम्मच से ही पी लें। चम्मच से? तो इसकी मतलब क्या टाइमिंग होनी चाहिए, खाने से पहले, खाने के बाद, दोपहर, शाम, रात, क्या समझते हैं? इसको आप किसी टाइम पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, देखिए क्योंकि ये है फैट की सोर्स, सही है। फैट की सोर्स ज्यादातर जो लोग इस्तेमाल करते हैं वो दोपहर में या सुबह करते हैं और शाम में करते हैं। अक्सर का मामूली अब देखा गया है कि रात में इतनी नहीं करते। बहरहाल कर सकते हैं, लोग करते नहीं है। ठीक है, ठीक। अच्छा, दूसरी चीज ये कि ये फैट की सोर्स है, गुड फैट्स की, और गुड फैट्स खाने से जो है हमारे हार्मोन्स जो है वो ज्यादा अच्छे हो जाते हैं। बिल्कुल। और खासकर जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं उनको मैं कहूँगा कि इसको जरूर कंज्यूम करें। इससे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है आपका वो बूस्ट करता है, और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मसल बिल्डिंग हार्मोन है, फैट लॉस हार्मोन है। इससे आप में मर्दाना ताकत ज्यादा बढ़ती है ओके, ऑलिव ऑयल से। अच्छा, इसी तरह से जो है ऑलिव ऑयल का बताया गया कि अगर गले की प्रॉब्लम्स आपको हो रही है उसमें भी ऑलिव ऑयल मुफीद है आपके लिए। अच्छा। और इस तरह से अगर लिवर पे आपके फैट है उसके ऊपर फैट की सूरत आपने इस्तेमाल करनी है तो ऑलिव ऑयल बहुत ज्यादा मुफीद है। ठीक है। और इसी तरह से अब आ जाए उसी आयत में वत्तीनी वज़ैतून, तो इंजीर के फवायद की तरफ अगर आप आ जाए तो इंजीर के इतने फवायद लिखे गए। और एक बार ऐसा भी हुआ कि हमारे आका व मौला हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, सहाबा कराम मौजूद थे। मफहूम बता रहा हूँ हदीस का मुख्तसर करके, कि किसी ने आपको जो है इंजीर भेजे, तो आपने सहाबा कराम से बोला कि आप खाएं। अब जब सबने खाया तो आपने फरमाया कि अगर कोई ये पूछे कि कोई ऐसा चीज़ भी है, कोई ऐसा फल भी है, कोई ऐसी फूड है, आइटम है जो जन्नत से उतर के आई हो, जो बहशत से आई हो, तो मैं कहूँगा कि वो यही फल है, इंजीर। सुभान अल्लाह। आगे बोला कि बिलाशुबा इंजीर जन्नत का मेवा है। और उस टाइम पर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये जो है इसको खाने से बवासीर ख़त्म हो जाती है, और जो गठिया यानी आर्थराइटिस की जो प्रॉब्लम होती है, जिन लोगों को जोड़ों में दर्द होता है बहुत ज़्यादा हड्डियों में, तो उसके इलाज के लिए बहुत मुफीद है। उस टाइम पे कहा। आज ये इंजीर के बारे में नई रिसर्च क्या कहती है, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे, जो 9 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, तो इतने सारे जैतून के भी इसके भी के मेरे ख्याल से पूरी डायरी भर सकता था मैं। बिल्कुल सही बात। हमने शो थोड़ा मुख्तसर करना है तो मैंने इसलिए किया कि साइंस एक बात प्रूफ करती है कि जिसको दायमी कब्ज हो, यानी कॉन्स्टिपेशन ऐसा हो जो खत्म ही नहीं हो रहा और बहुत टाइम से है, परमानेंट हो गया है, अगर वो सुबह निहार मुंह इंजीर का इस्तेमाल करता है वो दायमी कब्ज ठीक हो जाएगा। हत्ता कि मैंने ये रिसर्चेस भी पढ़ी इसमें कि ये रखा गया कि 1 से 2 मैक्सिमम 3 महीने में ठीक हो जाता है इंसान। मतलब आप सोचें जो सालों साल बंदा उसको दायमी कब्ज हुआ है, 1 से 3 महीने में अगर वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, खाली इतने से काम से कि सुबह उठकर निहार मुंह इंजीर खा ले। अच्छा, इसी से क्या होता है कि आंतें जो है वो नरम हो जाती हैं इंजीर से, डाइजेस्ट सिस्टम में इसलिए आसानी हो जाती है। ठीक है। आंतों की सोजिश दूर हो जाती है, जो लोगों को आंतों में दर्द होना शुरू हो जाता है, प्रॉब्लम होती है, वो ठीक हो जाती है। अच्छा, कब्ज की वजह से ना पेट में जो तनाव, जो खिंचाव, जो दर्द होता है, तो वो भी इंजीर खाने से ठीक हो जाता है। ठीक है। अच्छा, अब अगर इंजीर का पाउडर बना लिया जाए, उसको खुश्क करके उसको पीस के पाउडर बना लिया जाए और वो अपने दांतों पे लगाया जाए, उससे अगर किसी के दांतों से खून, मसूड़ों से खून आता है, वो खून आना बंद हो जाएगा। दूसरी चीज कि दांतों को जो वाइटनेस करने के लोग ट्रीटमेंट कराते हैं, अगर वो ये शुरू कर दें तो दांत उनके पिलपिलाहट हट जाती है, वाइटनेस आ जाती है सामने। अच्छा, ये साइंस अब इस बात पर जाती है। एक और बात साइंस ने भी ये प्रूव की कि खून की नालियों में जो सोजिश होती है वो ठीक हो जाती है, ब्लड क्लॉटिंग जो होती है वो ठीक हो जाती है। तो बहुत सारे हमारे जो हार्ट के पेशेंट्स हो गए जिनको ब्लड क्लॉट का मसला होगा, मैं उनसे कहूँगा कि वो इंजीर का इस्तेमाल करें, ब्लड क्लॉटिंग में वो बहुत मुफीद रहता है। ठीक है। अच्छा, जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जिनको गुस्सा ज्यादा आता है, बिल्कुल, वो अगर इंजीर का इस्तेमाल करेंगे तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा। अच्छा, हाई नहीं होगा। एक और पॉइंट ये कि जिनको खून की कमी होती है, और आजकल खासकर ये काफी बुजुर्गों में देखा गया है कि वो जब खून डॉक्टर निकाल रहा होता है, खून निकल ही नहीं रहा होता जी, तो फरमाया गया कि खून की कमी को भी ये दूर करती है, और हत्ता के जो
ہاتھ پاؤں سو جاتے ہیں خون کی کمی کی وجہ سے, وہ سن ہو جاتے ہیں, تو اگر آپ انجیر کا استعمال کریں گے وہ چیز بھی ٹھیک ہو جائے گی. ٹھیک ہے, یعنی خون کی کمی بھی دور ہوگی, اور جو خون کی کمی کی وجہ سے جو آپ کے ہاتھ پاؤں بالکل نم پڑ جاتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. مزے کی بات ہے انجیر کھانے سے ہی کڈنیز جو ہیں وہ بالکل صاف ہو جاتی ہیں آپ کی. اچھا, اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی کڈنیز جو ہیں ان کی ٹاکسیسٹی دور ہو, وہ صاف ہونا شروع ہو جائے, اپنا کام بالکل صحیح طریقے سے کرنا شروع کر دیں, تو انجیر کھانا شروع کر دیں. اس سے جو ہے آپ کی کڈنیز بالکل صاف شفاف ہو جائیں گی. اور اسی میں کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے جو خاص کر بزرگ حضرات ہو گئے ان کو پیشاب میں قطرے آتے ہیں, اس کی بڑی پرابلم ہوتی ہے, بابا پاکی نبائی کا مسئلہ ہو جاتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. اگر وہ انجیر کھانا شروع کر دیں تو وہ چیز بھی ٹھیک ہو جاتی ہے. اچھا, اور یہ لوگ بہت میڈیسن کھانے کی کوشش کرتے ہیں پھر بھی نہیں ہو پا رہا تھا. انجیر کھائیں گے تو اس سے کافی جلدی آپ کو فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا. آخری پوائنٹ یہ کہ جو ہمارا ڈائجسٹو سسٹم ہے, اب میں یہ خاص کر باڈی بلڈرز اور جو فٹنس والے لوگ ہیں ان کے لیے میں بات بڑی کرنا چاہوں گا کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے ہم ڈائٹ فالو کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ ہمارا صحیح ڈائجسٹ نہیں ہو پا رہی ہوتی ہے, فوراً موشن آ جاتا ہے یا کچھ مسئلہ ہو جاتا ہے, فوراً نہیں کر پاتے, جو ہم کھا رہے ہیں ایبزارب نہیں ہو پاتا. فرمایا کہ اگر انجیر آپ کھانا شروع کر دیں, اپنی ڈائٹ آپ کنٹینیو رکھیں, تو آپ کی ایبزاربیشن اور آپ کی ڈائجیشن دونوں ہی فائدے میں آ جاتی ہیں, دونوں ہی ٹھیک ہو جاتی ہیں. آپ جو کھائیں گے آپ کی باڈی پہ لگے گا زیادہ. اور آخری پوائنٹ یہ 10واں پوائنٹ کہ جن کو بھوک نہیں لگتی, جن بچوں کو, جن بڑوں کو بھوک نہیں لگتی, ویٹ گین کرنا چاہتے ہیں, تو وہ بھی انجیر کھانا شروع کر دیں, ان کو بھوک لگنا شروع ہو جائے گی. اب ایک آخری اس میں سوال آتا ہے بالکل کہ انجیر تو کھا لیں, کھائیں کس طرح؟ بالکل میں یہی پوچھنے والی تھی, آپ نے خود ہی بول دیا, یہ بہت اچھا ہو گیا شائق جی. اچھا دیکھیں, انجیر جو ہوتا ہے نا, جو نارملی ہم لوگ کو جو بازار میں ملتا ہے 82 سے 83% جو ہے نا اس پہ پانی ہٹا دیا جاتا ہے خشک ہونے کے بعد. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو فائبر اس کے ہوتے ہیں وہ زیادہ کڑک ہو جاتے ہیں. تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے رات میں بھگو دینا ہے انجیر کو, ٹھیک ہے, اور صبح اٹھ کے نہار منہ کھا لینا. صحیح ہے. اس سے اگر جو فائبرز تھے نا وہ نرم پڑ جاتے ہیں, پھر آپ کی باڈی میں جب وہ جائیں گے تو پھر اس سے فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کی آنتوں میں کہیں پہ آپ کے جو مادے بن جاتے ہیں, کہیں پہ سمجھے گندگی بن جاتی ہے جو جگہ جگہ لگی ہوئی ہوتی ہے, تو اس کے بیچ کی جو چھوٹے بیچ ہوتے ہیں اس کی وجہ سے بھی وہ سب صاف ہو جائیں گے. اچھا, تو اچھا بچوں کو بھی دے سکتے ہیں؟ بالکل دے سکتے ہیں, ہر کسی کو پانی میں بھگو کے, ہاں رات کا, ہاں صحیح ہے, ٹھیک ہے, اس طریقے سے دے سکتے ہیں. بالکل بالکل ٹھیک ہے جی. اسی کے ساتھ ساتھ جناب بریک کا ٹائم آ گیا, کہیں جائیے گا مت. جب بریک سے واپس آئیں گے تو آپ کو لے کے چلیں گے کچن کی دنیا میں, ملوائیں گے کوئین سے اور جانیں گے کہ آج کیا بنا رہی ہیں. تو کہیں جائیے گا مت, دیکھتے رہیے مسکراتی صبح ہمارے ساتھ مسکراتے ہوئے. جی ناظرین, ویلکم بیک ٹو دا شو. ہم لوگ ہیں کچن کی دنیا میں اور بڑھتے ہیں کوئین کی طرف, جانتے ہیں آج کیا بنا رہی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ شیف نورین. دیکھیے, ایک پرنسس ہی دوسری پرنسس کو پہچان سکتی ہے, یہی بات ہے نا. بالکل, آپ تو ہمیشہ پیاری لگتی ہیں ماشاء اللہ. ہمیشہ پیاری. تھینک یو سو مچ شیف نورین. آج مجھے لگ رہا ہے کچھ ڈفرینٹ بننے جا رہا ہے. ہماری بہت سے لوگوں کی فرمائش تھی کہ کچھ اس طریقے سے بنائیں, تو کیا بنا رہی ہیں یہ بتائیے. دیکھیں, اب گرمیاں اسٹارٹ ہو گئی, اب لوگوں کو ہوتا ہے نا تھوڑی سی کریونگز ہوتی ہے کہ شیکس ہوں, اسموتھیز ہوں, تو آج میں نے سوچا کہ اوریو اور اسٹرابیری کی ایک شیک بنا لیں. ویری بہت مزے کا بنتا ہے, تھوڑا ریفریشنگ بھی ہوتا ہے نا, کیونکہ اسٹرابیریز بہت اچھی آئی نہیں ہے, تو میں نے کہا چلے آج ہم بنا لیتے ہیں. اور بچے یوزلی ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑا دور بھاگتے ہیں ایسے ہی کھانے سے نا, تو شیک میں ہوگی. ایگزیکٹلی, اوریو بھی ہے اس میں, تو ان کو تو اور بھی اچھا لگے گا, تو اس لیے میں کہا چلے آج ڈفرنٹ سا بناتے ہیں. بالکل, اسٹارٹ کرتے ہیں شیف نورین. پہلے ہمیں کیا چاہیے؟ سب سے پہلے ہم اس میں ڈالیں گے آئس. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بالکل فریش ہے. اس میں برف ذرا زیادہ ہی جائے گی, ذرا ٹھنڈا ٹھنڈا اچھا لگتا ہے. بالکل ٹھنڈا ٹھنڈا, کول کول, زبردست ہوگا یہ شیک جو آپ لوگ پیئیں گے اور لطف اندوز ہو جائیں گے, کیونکہ شیف نورین جب بناتی ہیں کھانے اور شیک تو ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ ہم لوگ نہ ہوں دیوانے. یہ جو میری ایک ٹیگ لائن ہے جو کہ میں ڈیلی یوز کرتی ہوں, مجھے بہت اچھی سے یہ بن گئی تھی ایک دفعہ, تو ایک دفعہ کا جب یہ ہو گیا پکا تو میں نے کہا اب تو میں ڈیلی اس کو یوز کروں گی. ایگزیکٹلی, اور یہ بڑا سوٹ بھی کرتا ہے نا, رائمنگ ورڈز لگتے ہیں. جی رائمنگ, اور آپ کو تو پتا ہے کہ میں کس طریقے سے جو ہے وہ باتیں کر جاتی ہوں. ہاں نا. اچھا, یہ اسٹرابیریز ہیں, اس کو میں کاٹ لیتی ہوں. ٹھیک ہے ناظرین, اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں ہمارے شو میں کال کرنا اور آپ کی فرمائش ہم لوگ کریں پوری, کچھ چاہتے ہیں کہ شیف نورین آپ کی پسندیدہ ریسیپی بنائے, تو اس کے لیے ہمیں آپ لوگ کال کر سکتے ہیں. نمبر آپ لوگوں کی اسکرینس پر ہے. جی شیف نورین. ہاں, تو بس یہ ہمیں اسٹرابیریز ہم کاٹ رہے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یہ اسٹرابیریز ہم اس میں ڈالیں گے. ٹھیک ہے, یہ ہم یہاں رکھ دیتے ہیں. یہ اسٹرابیریز اس کے اندر جائیں گی. ٹھیک ہے, کتنا اچھا کمبینیشن لگتا ہے, زبردست کمبینیشن ہو جاتا ہے. دو بناناز اس میں ڈالتے ہیں. اوکے, ٹھیک ہے.
अच्छा, अगर हमें बनाना ऐड ना करना हो हाँ, तो ना तो करें। हम सिर्फ स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्ट्रॉबेरी का सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हैं, ना डालें बनाना। ठीक है, लेकिन थोड़ा ये रिच होता है, बच्चों को हर चीज मिलेगी ना, फुल न्यूट्रिशन होता है। फुल न्यूट्रिशन होता है। अब इसमें जाएगा ये दूध। ओके, ठीक है। नाज़रीन, रेसिपी कार्ड्स आप लोगों की स्क्रीन्स पर चल रहा होगा, आप लोग देख सकते हैं, क्वांटिटी बहुत अच्छे से लिखी हुई है उसमें। अच्छा, ये इसमें जाएगी शुगर। ओके, क्वांटिटी लिखी हुई है बिल्कुल। हम लोग डेली आप लोगों के लिए अपना जो शो का एपिसोड है वो YouTube पर अपलोड करते हैं। आप लोगों को कोई भी परेशानी लाक हो अगर हमारी रेसिपी से रिलेटेड, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। अच्छा, क्या कहते हैं, इसमें क्रीम गई है। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा रिचनेस आएगी क्रीम से। बिल्कुल आएगी। फुल ऑफ हेल्दी और बच्चों के लिए बेस्ट है। बच्चों के लिए अच्छा, बेस्ट ये है, बड़ों ऑप्शन के है लिए ऑरेंज बेस्ट है। जूस, लेकिन मैं इसमें डाल रही हूँ, अगर आप लोग डालें तो 2 to 3 टेबलस्पून इसमें ऑरेंज जूस जाएगा। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। और ये एंड में जाएंगे हम थोड़े से इसमें बिस्किट्स डाल देंगे। बिल्कुल, बिस्किट्स भी जो है वो इसके रिचनेस को और ज्यादा बढ़ा देंगे नाजरीन। Exactly. तो देख रहे हैं आज हमारे शो में बनने जा रहा है स्ट्रॉबेरी बनाना स्मूदी। अब हम इसको कर लेंगे ब्लेंड। ओके, ये देखिए कलर कितना खूबसूरत आ रहा है। चलें, ये हमारा हो गया रेडी। शेफ नौरीन, इसका कलर कितना जबरदस्त जी है। एग्जैक्टली, इसका कलर बहुत खूबसूरत आ रहा है। बिल्कुल, और इस कलर का तो मैं सोची अब शेफ कोट बना ही लूं। बिल्कुल बना ले, बिल्कुल बना ले, हमें बहुत अच्छा लगेगा। और ये बहुत डिफरेंट पिंकिश और पर्पलिश टाइप का हाँ। मिक्स कलर बना है, कश्मीरी कश्मीरी चाय का, कलर। exactly। तो एक दफा आपने डिस्कस किया था कि आप बनवा रही हैं, तो अभी तक क्यों नहीं आए? बस वो बनने में टाइम लगता है थोड़ा, बन रहे हैं बिल्कुल सही बिल्कुल भी। बात है। अच्छा, चलिए अब हम इसको ठीक है। इसमें डालते हैं। ओके नाजरीन, देख सकते हैं आप लोग क्या जबरदस्त और खूबसूरत जो है वो नजारा है हमारी स्क्रीन पर। शेफ नौरीन हमेशा आप लोगों के लिए प्रेजेंटेशन का वो अमल करती हैं जो आप लोग रह जाते हैं दंग। हम भी बहुत हैरान हो जाते हैं जनाब, 3 महीने होने वाले और हम जो है वो रोजाना देखते हैं और हैरान होते हैं कि आज क्या होने वाला है। डिफरेंट होगा हमेशा से। बिल्कुल बिल्कुल चलिए, एक डिफरेंट ग्लास होगा। हमारा और है कि हम इसको इधर ले आते हैं। ठीक है, बिल्कुल कर दीजिए। ठीक है, ये हमारा, ये देखिए कितना रिच लग रहा है। बिल्कुल रिच है। और ये मुझे लगता है बच्चा अगर ये 1 ग्लास पी लेता है Exactly। या हाफ ग्लास भी पी लेता है तो उसको, जो हम लोग परेशान होते हैं ना कि पेट नहीं भरा, पेट नहीं भरा, और न्यूट्रिशन वैल्यूज भी जो है उसको सारी मिल और जाएगी। क्या कहते हैं, ये बहुत हेल्दी होता है बच्चों के लिए। इस तरह बिल्कुल। बना के दे, इसमें ओरियो भी है, थोड़ा सा हम ऊपर से डाल देते हैं इसमें। ठीक है, हमने बिस्किट्स भी इसके अंदर ऐड किए हैं। थोड़ा सा Very good। प्रेजेंटेशन के लिए अच्छा लगेगा। प्रेजेंटेशन के लिए तो चलिए, ये बहुत ही हमारा अच्छा हो गया लगेगा। हम done। लोग ये इसमें काजू भी ऐड कर सकते हैं। हाँ, काजू ऊपर से डालेंगे। बिल्कुल। ठीक है, ये हम डालेंगे इसमें देख एक लीजिए काजू। नाजरीन, क्या नजारा है शेफ नौरीन जो आप लोगों को दिखा रही हैं बना के। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी फरमाइश भी हो जाए पूरी, तो प्लीज कीजिए आप लोग हमें कॉल्स और बताइए। कॉल्स करने के लिए जो आप लोग कर सकते हैं नंबर Exactly। ये स्ट्रॉटेरी हो गई, इसको ठीक कर दें। ये जी, ये जो है ना नज़ारे में थोड़ी सी खलल पैदा कर रही थी, तो मैंने बोला ऐसा क्या हम करें जो कुछ प्रॉब्लम हो रही है। जी नाजरीन, अच्छा शेफ नौरीन, हम इसको जो है स्ट्रॉबेरी में बना सकते हैं। ऑरेंज जूस ऑप्शनल है। ऑरेंज जूस ऑप्शनल है, अगर डालना चाहे तो डालें, लेकिन ठीक टेस्ट है। बहुत अच्छा आ जाएगा। डाल के देख लीजिएगा, नहीं तो ऑप्शनल है। ओके ओके, नहीं ठीक डालें तो है, नहीं डालें। जबरदस्त। ये हम कीवी के साथ भी बना सकते हैं, हम ये चीकू के साथ भी बना सकते हैं। अगर हम स्ट्रॉबेरीज नहीं जो खाता तो चीकू डाल दे, कोई कीवी डाल दे, सिर्फ बनाना का बना ले, 2-3 खजूरें डाल दें, उसके साथ ओरियो बिस्किट्स डाल दें। अच्छा, जो शुगर पेशेंट्स हैं वो हाँ। लोग चीनी अवॉइड करके बना सकते हाँ हैं, पी बिल्कुल, सकते वो जो उनकी शुगर कैन जो भी होती है उनकी डायबिटिक शुगर, वो भी डाल सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही पी ले हैं? बना के। अच्छा शाइक, हमारे पास एक कॉलर हमारे भाई थे, वो पूछ रहे थे इंजीर का, जब आपने जिक्र किया कि इंजीर का इस्तेमाल करना चाहिए, तो जो शुगर पेशेंट्स हैं वो किस तरीके से इंजीर का इस्तेमाल करें? बड़ा अच्छा सवाल है। काफी शुगर वाले डायबिटिक पेशेंट समझते हैं कि हम ये नहीं खा सकते, तो ऐसा नहीं है। डायबिटिक पेशेंट्स भी इसको कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन इसका तरीका बाकी लोग तो ये दिन में कभी भी खा सकते हैं ज़्यादातर, लेकिन डायबिटिक पेशेंट्स जो है वो कोशिश करें कि सिर्फ सुबह ही निहार मुँह खाएं और 2 से 3 खाएं। अच्छा, एक और बात ये कि ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी मुफीद है। ठीक है, तो उसके अलग प्रॉपर्टीज मैंने बताए वो, लेकिन अगर जो अपने शुगर कंट्रोल में रखना चाहते हैं उनके लिए भी ये मुफीद है। इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हैं और ये काफ़ी हाई फाइबर है और उसमें कैल्शियम भी है, तो डायबिटिक वालों के लिए काफ़ी अच्छा है। और इसमें कोलेस्ट्रॉल भी 0 है। मतलब जो हमने आयत पढ़ी थी वत्तीनी व जैतून, ये दोनों चीजों में कोलेस्ट्रॉल 0 है। सुभान अल्लाह, डायबिटिक पेशेंट जबरदस्त। 2 से 3 इस्तेमाल कर सकते हैं, 4-5 ना करें। अच्छा, 2 से 3 इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन रात को भिगो कर ही उनको रात इस्तेमाल को करना है। भिगोकर। रात को भिगोकर सभी ने इस्तेमाल करनी है, चाहे बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों। जी।
باقی لوگ دن میں ویسے بھی کھا سکتے ہیں لیکن کیونکہ ڈائبٹک پیشنٹ والے تھوڑے الگ ہو جاتے ہیں تو اس وجہ سے جو ہے وہ بھگو کر ہی استعمال کریں. بالکل. تو ہمارے بھائی جب آپ نے کال کی تھی آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا, شائق نے بتا دیا آپ کو کہ اب آپ کو کیا کرنا ہے. رات کو بھگو کر 2 سے 3 جو ہے وہ آپ کھا سکتے ہیں, انجیر کا استعمال کر سکتے ہیں. شوگر پیشنٹ بھی کھا سکتے ہیں. ان کو میں ایک اور بات بتاؤں ڈائبٹک پیشنٹ والوں کے لیے کہ دار چینی کا جو پاؤڈر ہوتا ہے نا, جب کوئی ہائی کاربوہائیڈریٹ فوڈ کھائے تو اس میں وہ تھوڑا سا ایڈ کر لیں, 1 ٹی اسپون یا 1 ٹیبل اسپون, اس سے کافی زیادہ اچھا شوگر لیول رہے گا آپ کا. اچھا, دیٹس ویری نائس. دیکھیں آپ نے ایک سوال پوچھا تھا, شائق بھی جو ہے وہ ان موصوفوں میں سے ایک ہے, جیسے کہ شیف نورین ہے ہماری ماشاءاللہ 1 سے 2 3 طریقے کی پریزنٹیشن بتاتی ہیں. تو شائق بھی اب انہیں لوگوں کی لسٹ میں شامل ہو چکے ہیں کہ آپ ایک سوال پوچھیں, شائق اس کو جوابات 2-3 دیتے ہیں اور فوائد بھی بتاتے ہیں. باقی یہ الجھن بھی سلجھ گئی ہوگی کہ اگر آپ دار چینی کا پاؤڈر استعمال کرتے ہیں تو آپ کا شوگر لیول بھی صحیح رہے گا. اچھا شائق, یہ والے جو ہم نے آج بنایا ہے اسموودی شیک, جو ڈائٹ کر رہے ہیں وہ پی سکتے ہیں؟ نہیں یار, یہ اتنے اچھے طریقے سے جو ہے نہیں کر دیتے ہیں مسکرا کے. اچھا دیکھیں میں ایک بات بتاؤں ایسے, ہاں, کہ جو زیادہ میٹھی چیزیں ہوتی ہیں نا دن میں 3 ٹائم آپ کنزیوم کر سکتے ہیں, کوئی پرابلم نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. پہلی چیز صبح نہار منہ, دوسری چیز ایکسرسائز سے آدھا گھنٹہ پہلے, تیسری چیز ایکسرسائز سے 10 منٹ کے بعد سے لے کر 30 منٹ تک. اوکے, اسی کے ساتھ ساتھ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میرے بھائی فرمائیے گا. میں یہ بول رہا ہوں, میں اپنے شوگر کے معاملات میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں, مجھے کیا کرنا چاہیے کنٹرول کے لیے. دوائی کھا کھا کے تنگ آ گیا ہوں. ٹھیک ہے میرے بھائی. ہاں, تو دیسی نسخہ یا قرآن کے اندر کچھ ہے؟ ٹھیک ہے, دیسی نسخہ جاننا ہے آپ کو کتنے ٹائم ہو گیا شوگر ہوئے ہوئے؟ آپ کوئی سوال پوچھنا چاہیں گے؟ تقریباً 4 سال ہو گئے مجھے. کتنے 4 سال ہو گئے. 4 سال. بارڈر لائن کے قریب ہے آپ کی یا ہائی ہے زیادہ؟ آپ کی شوگر بارڈر لائن کے قریب ہے یا ہائی ہے؟ جی ہائی رہتی ہے نا, بتا رہا ہوں کہ تقریباً کبھی 350 ہو جاتی ہے, 400 سے نیچے تو آ گئی ہے. ابھی جو ہے نا 300 تک رہتی ہے. ٹھیک ہے, آپ ہمارا پروگرام دیکھیں بھائی, آپ کو بتاتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار کالنگ. جی شائق, ہم نے ویسے ڈائبٹیز میں شاید ایک پروگرام کیا تھا. بہرحال جو میں نے 2 باتیں بتائیں کہ ایک تو سنمن پاؤڈر جو یعنی دار چینی پاؤڈر ہے اس کو استعمال کریں. دوسرا یہ کہ اگر کھانوں میں زیادہ وقفہ آ رہا ہے نا تو وہ نہ کریں. ٹھیک ہے, کیونکہ اس سے جو ہے انسولین لیول آپ کا زیادہ ہائی ہو جاتا ہے, پھر وہ پرابلم ہوگی. بالکل. 2 چیزیں یہ کریں. تیسری بات جو آپ نے کہ میڈیسنس میں چاہ رہا ہوں میں نہیں کھاؤں بالکل, تو آپ کی شوگر اب کافی زیادہ ہائی ہے. اگر سے بارڈر لائن سے تھوڑی ہائی ہوتی تو وہ ایکسرسائز اور ڈائٹ سے بھی کافی کنٹرول ہو سکتی تھی. بالکل. فی الحال میں وہ ریکمینڈ نہیں کروں گا جب تک میں آپ سے پرسنلی ملنا لوں یا آپ مجھ سے بات نہیں کر لیں ڈائریکٹلی. تو پہلی چیز یہ سنامن پاؤڈر کا استعمال کریں. نیٹ پر آپ سرچ کریں لو گلائسیمک فوڈس. ٹھیک ہے, جتنے بھی وہ فوڈ ہے زیادہ وہ استعمال کریں. ٹھیک ہے. گرین ویجیٹیبل زیادہ کنزیوم کریں, اس سے کافی کنٹرول میں رہے گی. یہ نہیں کہوں کہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے, کنٹرول میں رہے گی. اور ایک چیز میں بھی بولوں گی, جیسے کریلا ہوتا ہے اس کا نہار منہ آپ آدھا گلاس پی لیں صبح. یہ بہت بیسٹ ہوتا ہے. ڈائبٹی آپ کا اتنا شوگر کنٹرول رہے گا کہ یو وونٹ بلیو. مجھے ایک بات اور یاد آئے کہ جب بھی کوئی کھانا کھائیں کوئی بھی ایک فیٹ کی سورس ضرور کھائیں ساتھ میں. بالکل, وہ بہت زیادہ ضروری ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اپنے دونوں معزز مہمانوں کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. شیف نورین تو آ کے ہمارے شو میں ڈیلی لگاتی ہیں 50 سے 60 چاند, اور ہمارے شائق جو ہے جمعرات کو آ کے وہ کاؤنٹنگ جو ہے اس کو اور زیادہ بڑھا دیتے ہیں. تو تھینک یو سو مچ شائق, آپ کا بہت شکریہ آپ لوگوں کا بھی. جی, اور تھینک یو سو مچ ہماری انگریز شیف آپ کا. آپ کا بھی شکریہ. جی ناظرین, اسی کے ساتھ ساتھ بریک کا ٹائم آگے, تو کہیں جائیے گا مت, رہیے ہمارے ساتھ, دیکھتے رہیے مسکراتی صبح. جی ناظرین, ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ شو جس کا نام ہے مسکراتی صبح. شائق سے جانتے ہیں شہد کے فوائد. ہم لوگوں نے بچپن سے سنا ہے کہ شہد بہت سی چیزوں پر جو ہے وہ ہمارے لیے فوائد کا باعث بنتا ہے, لیکن اس کے اور مزید کیا کیا فوائد ہیں وہ شاید ہمیں ڈیٹیل میں بتائیں گے. جی شائق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا, جیسے سائنس ترقی کری جا رہی ہے, کیونکہ شہد میٹھی ہوتا ہے اور میٹھی ہوتی ہے شہد. جی, یا میٹھا ہوتا ہے, شہد میٹھا ہوتا ہے. جی, تو کافی لوگ سمجھتے تھے کہ ڈائبٹیز کے لیے نقصان دہ. ٹھیک ہے. اچھا, ماڈرن سائنس یہاں پہ پہنچی ہے کہ اگر آپ صبح صبح شہد بھی چکھتے ہیں, اور جو میں نے بتایا نا کہ انجیر کھانا چاہیے ڈائبٹک والوں کو بھی, اگر آپ اس میں شہد بھی ایڈ کرتے ہیں تو بھی ڈائبٹک پیشنٹس والوں کے لیے وہ بہت فائدہ مند ہے. ٹھیک ہے, حتیٰ کہ وہ میٹھی ہے پھر بھی اس کے باوجود بھی. اچھا, اسی طرح سے اگر خاص کر میں ان کے لیے بولوں گا کہ جو فوٹو شوٹ ماڈلز وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں ایکسرسائز, وہ فوٹو شوٹ سے پہلے تھوڑے مسکولر نظر آئیں یا ان کے مسل تھوڑے ہارڈ نظر آئیں, تھوڑی وینس پاپ نظر آئیں. اگر وہ اس ٹائم پر شہد کھا لیں
تو ان کے مسل میں تھوڑا ہارڈ سا لک آتا ہے اور ان کی وین زیادہ پرومیننٹ ہو جاتی ہیں. اچھا, اگر شہد کو ایکسرسائز سے تھوڑی دیر پہلے کھایا جائے تو آپ جب ورک آؤٹ کرتے ہیں اس میں آپ کو پمپ زیادہ اچھا آتا ہے. ٹھیک ہے. اگر شہد کو ایکسرسائز کے فوراً بعد کھایا جائے تو آپ کی ریکوری تیز ہو جاتی ہے. بالکل. حتیٰ کہ میں نے یہ احادیث مبارکہ میں کچھ جگہ دیکھا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ جب کوئی صحابی زخمی ہوتے تھے وہ جو ہے وہاں پر شہد لگا لیا کرتے تھے اور اس سے شفا بھی ہو جاتی تھی. اور سائنس آج پروف کرتی ہے کہ اس میں ایسی پراپرٹیز ہیں کہ جس سے آپ کو ہیلنگ ہو جاتی ہے. حتیٰ کہ میں نے یہ تک پڑھا کہ یہ ہوتا تھا بعض اوقات کہ صحابہ کرام کے گھر جب کوئی تشریف آتا تھا تو ہم لوگ تو کھانے وغیرہ رکھتے ہیں, وہ پہلے شہد کو رکھ دیا کرتے تھے اور شہد چاٹا کرتے تھے. سبحان اللہ. کیونکہ اس کے اندر جو اینٹی آکسیڈنٹ پراپرٹیز ہیں, جو اینٹی انفلیمیٹری پراپرٹیز ہیں, اس سے بے حد فوائد ہیں. اگر کسی کو انفلیمیشن ہو رہی ہوتی ہے, جلن ہو رہی ہوتی ہے, تیزابیت ہو رہی ہوتی ہے, ان سب کے لیے بھی شہد فوائد میں. بالکل. اور اس کو اگر آپ اپنا معمول بنا لیں, خاص کر اگر آپ ایسا کریں کہ کم سے کم ہفتے میں 3 دن نہار منہ شہد کو چاٹ لیں. اچھا یہاں پر ایک اور بات یہ کہ چمچ سے میں نہیں کہہ رہا ہوں, اچھا شہد کو انگلی سے چاٹ لیں. اب کچھ لوگ یہ سمجھیں اگر کہ بھائی اگر ہم انگلی ڈالیں گے شہد میں تو جراثیم چلے جائیں گے. بالکل. میں یہ کہتا ہوں اگر اس کے اندر جراثیم چلے گا, جراثیم مرے نہیں تو وہ شہد ہی نہیں ہے. صحیح بات ہے. شہد اصلی ہے ہی وہ جس میں آپ کے جراثیم مر جاتے ہیں وہ والے. تو شاید یہی تو مسئلہ ہے کہ شہد اصلی اور نقلی کا بھی بڑا پرابلم ہے, لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں. میں اس میں ایک بات کہوں گا بالکل فرمائیے. صوفیہ کرام ایک بات پیاری فرماتے ہیں کہ جس چیز کی بھی نقل موجود ہے نا اس کی اثر ضرور موجود ہوگی. صحیح بات ہے. اور اصل اگر ہم ڈھونڈنا چاہیں, جب انسان اپنے اندر طلب رکھتا ہے نا تو پھر وہ حقیقت تک پہنچ جاتا ہے. بالکل حاصل ہو جاتی ہے, حاصل ہو جاتا ہے, چاہے وہ کسی بھی فیلڈ میں ہو. چاہے صوفیہ کرام اگر جائیں اپنے طریقت کے حوال میں تو دیکھ لیں, فقہ کے حوال میں جائیں تو دیکھ لیں, اگر ہم نیوٹریشن میں فٹنس میں جائیں تو دیکھ لیں. اگر طلب آپ کی سچی ہے آپ وہاں تک پہنچ جائیں گے. بالکل. ابھی کافی سارے اس طرح کے برانڈز لانچ ہو چکے ہیں کہ جو اصلی شہد دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, آپ گاؤں والوں سے رابطہ کر سکتے ہیں, آپ کو اصلی شہد مل جائے گا. صحیح ہے. اور اصلی شہد کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ سڑتا نہیں ہے اور ہلکا سا گاڑھا ہوتا ہے, بالکل مائنر سا. اچھا ایک اور چیز یہ کہ اگر سمجھیں آپ کسی گاؤں سے رابطہ کرتے ہیں نا, آپ نیٹ سے نکال سکتے ہیں کہ اس گاؤں میں کس پھل کی یا کس پھولوں کی زیادہ مقدار پائی جاتی ہے. اگر مثال کے طور پہ اس علاقے میں جہاں سے وہ شہد آ رہا ہے وہاں پہ گلاب کے باغات زیادہ ہیں تو اس شہد سے آپ کو گلاب کی خوشبو زیادہ آئے گی, کیونکہ شہد کی مکھی اس کے لے کر وہ شہد بنا رہی ہے. بالکل. اسی طرح سے اگر وہ زیتون کے علاقے میں یا کسی جو الگ الگ فروٹس ہو گئے اس علاقے میں تو وہاں کی خوشبو شہد کے اندر آئے گی. بالکل ایسے. تو اس سے آپ کو اندازہ ہے کہ اصلی کون سا نقلی کون سا. صحیح بات ہے. اچھا گرین ویجیٹیبلز کا ہماری زندگی میں کتنا اہم کردار ہے یہ ہمیں بتائیے. اچھا دیکھیں, میں ایک حدیث ابھی کل پرسوں ہی کی بات ہے, ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے دسترخوانوں کو ہری سبز شے سے زینت بخشو. سبحان. یعنی جو گرین ویجیز ہوتی ہیں ان سے اپنے دسترخوانوں کو سجاؤ. اب اس پہ مجھے ایک اور بات یاد ہے کہ دسترخوان عموماً دیکھا گیا ہے کہ مسلم رواج میں, مسلم معاشرے میں دسترخوان لال کلر کا ہوتا ہے. جی. سائنس اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ اگر آپ کسی لال دسترخوان کے اوپر کھانا کھاتے ہیں, کوئی لال ٹیبل کے اوپر, کوئی لال چیز کے اوپر کھانا کھاتے ہیں, آپ کا ایپیٹائٹ بڑھ جاتا ہے, تو اس سے آپ زیادہ اچھے سے وہ کھانا کنزیوم کر سکتے ہیں. پہلی چیز یہ. دوسری چیز یہ کہ گرین ویجیز کے بارے میں اب سائنس اتنا بول رہی ہے, اگر ہم خالی میں اپنی بات کر لوں, ہمارے جو پچھلے اتنے سارے ایپیسوڈ گزری ہیں, جب ہم نے پی سی اوز کی بات کی تو گرین ویجیٹیبلز کی بات کی, بروکلی کی بات کی. اچھا مجھے اس سے یاد آیا, پی سی اوز والے میں نے ایک بات کہہ رہی تھی کہ بروکلی نہیں کھانی چاہیے پی سی اوز کی پیشنٹس کو. میں نے یہ کہنا تھا کہ زیادہ مقدار میں نہیں کھانی چاہیے. اوکے. تو بروکلی کھا سکتے ہیں, زیادہ مقدار میں نہ کھائیں, 3-4 پلیٹس نہ کھائیں, تھوڑی کم کھائیں. اچھا تو بروکلی جو ہے اینٹی ایسٹروجن ہے, فیٹ لاس والوں کے لیے بہت مفید ہے, جو لڑکے فیٹ لاس کرنا چاہتے ہیں, خاص کر جب کمپٹیشن کے ٹائم ہو یا فوٹو شوٹ کا ٹائم ہو, شادیوں کا ٹائم ہو, بہت زیادہ مفید ہے بروکلی. اچھا اسی طرح اگر آپ چلے جائیں دنیا کے کسی بڑے سے بڑے ڈائٹیشین, نیوٹریشنسٹ, ڈاکٹر کے پاس, وہ آپ کو 3-4 چیزیں کہتا ہے کہ آپ نے کھانی ہے. ٹھیک ہے. ان میں اگر آئرن کی ڈیفیشنسی کہتے ہیں اسپینچ کھاؤ. ٹھیک. زیتون بھی دیکھیں تھوڑا سا ہرا ہوتا ہے, بالکل, اس کا میں نے ابھی ساری بات بتائی. اچھا لیٹس اور آئس برگ, وہ سلاد پتا وغیرہ ہوتا ہے, اس کے بھی بے حد مفید فوائد موجود ہیں, اور ان سے کیا ہوتا ہے تھوڑے ہائی فائبر ہوتے ہیں, منرلز وائٹامن زیادہ ہوتے ہیں, کیلوریز بہت کم ہوتی ہیں. اچھا. تو جو لوگ فیٹ لاس ڈائٹ کر رہے ہوتے ہیں
اگر وہ اپنی ڈائٹ میں گرین ویجز کو زیادہ ایڈ کر دیں تو ان کو بھوک نہیں لگتی زیادہ, وہ فیٹ لاس زیادہ اچھے سے کر سکتے ہیں. ورنہ کیا ہوتا ہے اگر آپ ان کو ایڈ نہیں کرتے, آپ کو ایسا لگتا ہے کچھ مسنگ ہے, بار بار کچھ کھانے کا دل چاہتا ہے, اس وجہ سے آپ ڈائٹ فالو نہیں کر پاتے. اگر آپ گرین ویجز کنزیوم کر لیں گے آپ کو فلنس محسوس ہوگی, اس فلنس محسوس ہونے کی وجہ سے ڈائٹ فالو ہو جائے گی. تو گرین ویجز کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے دسترخوانوں کو ہری شے سب چیزوں سے زینت بخشو. جتنا آپ گرین ویجز کو کنزیوم کریں گے اتنی اچھی آٹومیٹکلی آپ کی سکن بھی ہو جائے گی, آپ کی صحت بھی ہو جائے گی. بالکل, سبحان اللہ. اچھا شائق, کسی کے گھر میں 2 سے 3 دن بعد کوئی ایونٹ ہے, کوئی شادی ہے, کوئی ایسا فنکشن ہونے والا اور وہ چاہ رہا ہے کہ میں اپنا ان 2-3 دنوں میں ہی 1 kg یا 2 kg تو گرائے لوں, تو وہ اس کو کیسی ڈائٹ فالو کرنی چاہیے؟ اب تھوڑی ہم ڈائٹ پہ بات کر لیں. صحیح, دیکھیں اب اس میں جو ہے نا ہر انسان کے لیے الگ چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ایک وہ شخص کہ جو تھوڑا باڈی بلڈنگ کرتے آ رہا ہے اور اس کو ٹائم ہو چکا ہے کافی ایکسرسائز کرتے ہوئے, اس کا فٹنس لیول جو ہے وہ ایڈوانس ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, اس کے لیے ویٹ ریڈیوس کرنا آسان ہو جاتا ہے, وہ 1 دن میں 1 کلو بھی کر سکتا ہے. میں اپنی بات کروں کہ میری باڈی کچھ اس طرح کی ہے, اگر میں ڈائٹ ایکسرسائز چھوڑتا ہوں نا, ابھی لاسٹ ٹائم جب میں نے چھوڑی تھی تو میرا 8 دن میں 6 کلو ویٹ گر گیا تھا. واو, اس بارے میں مزید جانیں گے. شائق, بریک کا ٹائم آ گیا ہے, کہیں جائے گا مت, دیکھتے رہیے مسکراتے صبح. جی ناظرین, خوش آمدید کرتی ہوں آپ کا آپ کے فیوریٹ شو میں. بڑھتے ہیں شائق کی طرف, جانتے ہیں گرین ویجیٹیبلز کے بارے میں اور ویٹ لاس کا جو میں نے ایک سوال ان سے پوچھا تھا اس کے بارے میں. جی شائق. جی, تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ پھر وہ ہر انسان کے فٹنس لیول پر بھی ڈیپینڈ ہوتا ہے. جیسے میں نے اپنا بتایا کہ میرا اس طرح کی باڈی ہے کہ اگر میں ایکسرسائز اور ڈائٹ چھوڑ دیتا ہوں نا, میرا فوراً سے ویٹ گر جاتا ہے. لاسٹ ٹائم 8 دن میں 6 کلو ویٹ گر گیا تھا میرا. اب اسی طرح سے ہر انسان کا الگ الگ ہوتا ہے. ایک بہتر یہ آپشن ہوتا ہے اگر آپ کو 1 ہفتے میں کم کرنا ہے کہ آپ کاربوہائیڈریٹس بہت کم کر کے, یعنی 10% پہ آ جاتے ہیں, اور ڈیٹاکس واٹر بہت زیادہ استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ٹیمپرری طور پہ واٹر ویٹ گر جاتا ہے. اچھا, تو اس سے 2-3 کلو, جتنے آپ کیجیز کے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, 2-3 کلو 5 کلو, وہ آپ کا ویٹ فوراً سے کم نظر آتا ہے, انچز تھوڑے سے کم ہو جاتے ہیں. اوکے, تو یہ ایک بڑا آسان سا میتھڈ ہے. ٹھیک ہے, کوئی ایونٹ آ رہا ہو اس کے لیے. جی, اسی کے ساتھ ساتھ شائق آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنے اچھے سے اور ڈیٹیل طریقے سے ہمیں بتایا. تھینک یو سو مچ. ویلکم, اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کرے یہ سیریز بھی کافی اچھی ہو جائے ہماری. انشاءاللہ. بالکل ناظرین, اسی کے ساتھ ساتھ بریک کا ٹائم ہو گیا ہے, تو کہیں جائیے گا مت, دیکھتے رہیے مسکراتی صبح. جب بریک سے واپس آئیں گے تو آپ کو ملوائیں گے حج دین محمد صاحب سے, تو کہیں جائیے گا مت.